الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے یہ ہے تحریک خلافت۔ تو تحریک خلافت کیوں شروع کی گئی، اس کا کچھ تاریخی پس منظر جانتے ہیں۔ 1914 میں پہلی عالمی جنگ شروع ہوئی ہے اور یہ ختم ہوئی ہے 1918 میں۔ اس جنگ میں ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا اور برطانیہ کے خلاف لڑے، اور ہندوستان میں جو تھی حکومت یہ برطانیہ کی تھی۔ ترکی والوں نے جب جرمنی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تو اس سے جو ہندوستان کے مسلمان تھے وہ انتہائی مشکل میں پڑ گئے، کیونکہ ترکی اس وقت سلطنت عثمانیہ کہلاتا تھا، اور ترکی کے جو سلطان تھے یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے خلیفہ بھی تسلیم کیے جاتے تھے اور ایک قابل احترام اور مقدس حیثیت رکھتے تھے۔ ہندوستان کے جو مسلمان تھے وہ ترکی کے سلطان کو اپنا سیاسی اور مذہبی رہنما بھی مانتے تھے۔ دوسری طرف وہ برطانوی حکومت کی رعایا اور انگریزوں کا ساتھ دینے کے پابند تھے، کیونکہ ہندوستان کے اوپر انگریزوں کا قبضہ تھا۔ مسلمانوں کی اس مشکل کو محسوس کرتے ہوئے حکومت برطانیہ نے ایک اعلامیہ جاری کیا۔ اعلامیہ کہتے ہیں جو سرکاری طور پر اعلان کیا جاتا ہے، اسٹیٹ کی طرف سے جو اعلان ہوتا ہے اس کو اعلامیہ کہا جاتا ہے۔ اس اعلامیے میں کہا گیا کہ جنگ کرنے کا فیصلہ برطانیہ نے نہیں بلکہ ترکی نے خود کیا ہے، اور انگریزوں نے یہ وعدہ کیا کہ اگر ہم جنگ میں کامیاب ہوئے تو مسلمانوں کے جو مذہبی مقامات ہیں ان کا تحفظ کیا جائے گا، اور جو سلطنت عثمانیہ ہے اس کی علاقائی سالمیت کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ انہوں نے مسلمانوں کو جو ہے یہ یقین دہانی بھی کرائی تھی کہ یہ جو خلافت کا ادارہ ہے ہم اس کو برقرار رکھیں گے، اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ جب برطانیہ والوں نے ہندوستان کے جو مسلمان تھے ان کو یقین دہانی کرائی تو مسلمان آمادہ ہو گئے اور انہوں نے حکومت برطانیہ کا بھرپور ساتھ دیا۔ اس جنگ میں بہت سے ہندوستان کے مسلمانوں نے رضاکارانہ طور پر جو ہے وہ انگریزوں کا ساتھ دیا، اور جب برطانیہ کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوئی تو برطانیہ والے اپنے کیے گئے وعدوں سے مکر گئے اور انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کر کے برطانیہ کے اتحادیوں میں تقسیم کر دیے۔ جب برطانیہ والوں نے یہ کام کیا تو اس سے ہندوستان کے جو مسلمان تھے ان کو بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے پھر سلطنت عثمانیہ کے تحفظ اور خلیفہ کے اختیارات اور احترام کو جو ہے دوبارہ بحال کرنے کے لیے ایک موومنٹ شروع کی، تحریک شروع کی، جس کو تحریک خلافت کہا جاتا ہے۔ تو یہ تھا تحریک خلافت کا کچھ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کہ یہ تحریک خلافت جو ہے شروع کس طرح ہوئی، کیوں ہوئی۔ 22 ستمبر 1919 کو آل انڈیا خلافت کمیٹی کی بنیاد رکھی گئی، اور اس کے بعد 23 نومبر 1919 کو خلافت کانفرنس ہوئی، اور یہ کانفرنس جو ہے یہ دہلی میں منعقد ہوئی، جس کی صدارت مولوی فضل حق نے کی تھی۔ اس موقع پر جو گاندھی کی قیادت میں کانگریس نے بھی خلافت کے مسئلے پر مسلمانوں سے تعاون کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد جنوری 1920 میں مسلمانوں کے ایک گروہ نے وائسرائے سے ملاقات کی اور خلافت کے مسئلے پر اپنے مطالبات سے آگاہ کیا۔
اور مارچ 1920 میں مولانا محمد علی جوہر کی قیادت میں مسلمانوں کے ایک وفد نے اسی مسئلے پر یعنی کہ خلافت کے مسئلے پر رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے یورپ کا دورہ کیا اور اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ لائیڈ جارج سے بھی ملاقات کی، مگر بدقسمتی سے ان دونوں وفود کی ملاقاتوں کا کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکلا۔ یعنی کہ جو جنوری 1920 میں وفد وائسرائے سے ملا ہے اور جو مارچ 1920 میں محمد علی جوہر کی قیادت میں وفد جو ہے وائسرائے سے ملا ہے، ان دونوں وفود کا کوئی بھی خاص اثر نہیں ہوا ہے۔ جب تحریک خلافت کام کر رہی تھی تو اس دوران کانگریس نے مسلمانوں کا ساتھ دیا اور گاندھی نے ایک تحریک شروع کی جس کو عدم تعاون کی تحریک کہا جاتا ہے، تحریک عدم تعاون۔ مولانا محمد علی جوہر جو تھے وہ تحریک خلافت کے سربراہ تھے اور گاندھی جو تھا یہ تحریک عدم تعاون جو تھی اس کا سربراہ تھا۔